السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کل کی تاریخ میں ظریف بابا نامی آدمی ہندوستان میں قتل ہوا، اس کے کچھ شرکی عقائد ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کبھی تو اپنی پوسٹ میں یہ لکھتا ہے کہ ہر 100 سال میں اللہ تعالی نعوذ باللہ کسی آدمی کی شکل میں روپ میں آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظریف بابا نامی آدمی اپنی طرف نسبت کرتا ہے کہ میری روپ میں اللہ تعالیٰ آئے ہوئے ہیں۔ اور کبھی تو وہ پوسٹ میں یہ لکھتا ہے کہ جو کوئی بھی ظریف بابا نامی آدمی سے مدد مانگتا ہے تو ظریف بابا اس کی مدد کے لیے پہنچتا ہے۔ اور کبھی وہ اپنی ویڈیو میں یہ کہتا ہے کہ میرا ایک مرید ہے، اس نے میرے نام کا ورد کیا یا ظریف سے، تو $1.5 لاکھ اس کی مدد کو ظریف بابا کی طرف سے پہنچ گئے۔ ایک ویڈیو میں وہ کہتا ہے کہ تعظیمی سجدہ کرنا جائز ہے، اور وہ کہتا ہے کہ زمین کو جو تم سجدہ کرتے ہو تو نعوذ باللہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے نہیں، تو تم تو زمین کو سجدہ کرتے ہو۔ تو یہ تمام شرکی عقائد ہم آپ کے سامنے ویڈیو میں بھی پیش کرتے ہیں، اور اس کے رد میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی سنیے۔ وہ ایک جوان تھی، بہت پریشان تھی، بہت سال سے غریبی میں بسر کرتے تھے، 1 روپیہ بھی محتاج تھے۔ جب یہ کہتے کہ میں یا ظریف بابا ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے، پھر میں ایک لاٹری لیا، اور جب آپ کا نام لیا وہ لاٹری کو مارا، پھر بہت سارے لاکھوں پیسہ اس کے بدلے میں مجھ کو مل گیا۔ لیکن یہ شخص 3 بار یا ظریف بابا کہنے سے اس کو $1.5 لاکھ غیب سے آ گیا۔ میں نے آپ لوگ سے پوچھتے ہو، جب آپ لوگ نماز پڑھتے ہو کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ آپ لوگ کا جواب ہے اللہ۔ کیا اللہ خدا کا جسم ہے، خدا کا صورت ہے؟ جو آپ پتھر کو، زمین کو سجدہ کرتے ہو، کبھی اس زمین پہ پتھر ہوتے ہیں، کبھی مٹی ہوتے ہیں، کبھی مصلی کے اوپر میں سجدہ کرتے ہو، خلاص ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز پہ آپ سجدہ کرتے ہو۔ جو ہم سجدہ کر رہے ہیں یا ہمارا نفس کو سجدہ کر رہے ہو، نفس کو راضی کرنے کے لیے جب کوئی اوتار مرشد کو سجدہ ہوتے ہیں، وہ اس مرشد کا سجدہ نہیں ہوتے ہیں، اسی مٹی کا سجدہ ہوتے ہیں۔ اس کے سامنے میں جب سر جھکاتے ہیں غرور کو تھوکنا ہے۔ اسی مٹی کو ہم سجدہ کرتے کس نسبت سے؟ اس کا اسرار راز کیا ہے کہ اسی مٹی سے انسان بنی ہوئی ہے۔ آپ 150 سال تک، 150 سال تک زندہ رہو گے، عمر کرو گے، یہ ہو پائے جو ابھی میں نے آپ کو بتاؤں گا، 150 سال تک آپ زندہ رہو گے۔ قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کے کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ جو انسان شرک کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے اور بہت دور تک بھٹک چکا ہے۔ اسی لیے شرک قرآن مجید میں اور اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔ اگر آپ نے شرک کیا اور مرنے کے پہلے توبہ نہیں کی، اگر آپ مشرکانہ حالت میں مرے تو آپ کے لیے جہنم 100%۔ شرک کے علاوہ دوسرا کوئی بھی گناہ کرے آپ، اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے شرک کیے تو آپ ضرور توبہ کیجئے، شرک کرنا بند کیجئے، انشاءاللہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر شرک کی حالت میں مرے تو اللہ سبحانہ و تعالی، خدا ایشور آپ کو کبھی بھی نہیں معاف فرمائیں گا۔ اسی لیے قرآن میں لکھا ہے، جو میں نے اس تقریر کے شروع میں تلاوت کی، اس آیت کی جسے میں ماسٹر کی کہتا ہوں، سارے تالوں کو کھولنے والی چابی، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں لکھا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف
اللہ کی عبادت کرے. میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ میں مانو, صرف اللہ میں ماننا کافی نہیں ہے. اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. اللہ کو ماننا کافی نہیں, اللہ کی عبادت صرف کرنا چاہیے, وہ ضروری ہے. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا, ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ, کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں. یہ ضروری ہے. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اور اگر اس کے بعد وہ لوگ نہیں مانتے تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا کہنا مانتے ہیں. یہی پیغام عیسیٰ علیہ السلام نے دیا. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اللہ ہے. وہ لوگ کفر کر رہے. وقال المسیح, لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرا رب اور آپ کا رب ہے. انما یشرک باللہ, اگر اللہ کے ساتھ کسی نے دوسرے کو شریک کرا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جنت آپ کے لیے حرام ہو جائیں گی. وما وہو النار وما للظالمین من انصار, اور آپ کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ظالم کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے انما یشرک باللہ, اگر اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا ہے, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جنت اس کے لیے حرام ہے. وما وہو النار وما للظالمین من انصار, اور اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور ظالموں کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں کہ جو انسان غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں آپ ان خداؤں کو گالی مت دو, ورنہ یہ لوگ جہالت میں اللہ کو گالی دیں گے. لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27 میں, اگر آپ اس دنیا کے سارے جھاڑ کو قلم میں تبدیل کریں گے اور سارے سمندر 7 سمندر ملا کے اگر سیاسی میں تبدیل کریں گے, پھر بھی آپ ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شبد نہیں لکھ سکیں گے. اس تقریر کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت سے, سورہ حج سے, سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73 میں, جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اس بات کو سنو, جو کوئی آپ کے مددگار ہے اللہ کے علاوہ, اگر یہ سارے اکٹھا ہو گئے ایک مکھی کو بنانے کے لیے, پھر بھی یہ لوگ مکھی کو نہیں بنا سکیں گے. اور اگر مکھی کوئی کھانا ان سے چھینیں گے تو یہ لوگ اس کھانے کو بھی واپس نہیں لا سکیں گے. کمزور ہے وہ لوگ جو غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں, اور کمزور لوگ ہیں وہ جس کی عبادت کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسلام میں ہر گناہ معاف ہے, لیکن شرک کی معافی کیوں نہیں ہے؟ اگر انسان قتل کرتا ہے اسے معافی ہے, زنا کرتا ہے اسے معافی ہے, لیکن شرک کی معافی کیوں نہیں ہے؟ میں صاحب کا سوال ہے کہ اسلام میں سارے گناہ کی معافی ہے, شرک کی نہیں. قتل کرتا ہے معافی ہے, زنا کرتا ہے معافی ہے, شرک کی معافی کیوں نہیں؟ آپ قرآن مجید کے بارے میں ذکر کر رہے جو سورہ نساء میں ہے, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116. ان دو آیتوں میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا, کیونکہ جو شرک کیا ہے وہ بہت بھٹک چکا ہے. تو اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اب زنا کریں گے تو معاف کرے گا ہی, کر سکتا ہے اگر آپ توبہ کریں گے تو. اگر آپ توبہ کرتے کہ میں نے زنا کیا ہوں, میں نے قتل کیا ہوں, مجھے معاف کر دے, اور انشاءاللہ میں آئندہ نہیں کروں گا, تو اللہ معاف کریں گا. اسی طریقے سے شرک بھی, اگر آپ شرک کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ میں اگلی بار شرک نہیں کروں گا, تو اللہ شرک کو بھی معاف کر سکتا ہے. لیکن شرک کی حالت میں مریں گے
تو معافی نہیں ہے. آپ مشرک جیسا مریں گے, شرک کرتے ہوئے مریں گے تو معافی نہیں. اگر آپ نے شرک کیا, لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں, کل بھی پرسوں بھی کتنے غیر مسلم بت پرستی کرتے تھے, شرک کرتے تھے, مورتی پوجا کرتے تھے, ابھی مسلم بن گئے. اللہ تعالیٰ بے شک معاف کریں گا. اور جس دن آپ اسلام قبول کیے, آپ کے پچھلے گناہ سارے معاف, آپ کا سلیٹ کلین. میں ماشاءاللہ ابھی 46 سال کا ہوں, اچھے کام کرتا ہوں, انسان ہوں, غلطیاں بھی کرتا ہوں. آپ اگر اسلام قبول کرے, آپ کا سلیٹ کلین. میرے تو سلیٹ میں تو کافی چیز اوپر نیچے ہے. اگر آپ اسلام قبول کریں تو اللہ کے رسول فرماتے آپ کے سارے گناہ معاف, سلیٹ از کلین. تو آپ ایک صاف ستھرے مسلمان بنتے. اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا. تو اگر آپ مورتی پوجا کرتے تھے, نہیں کریں گے تو کیوں معافی نہیں؟ سب سے بڑا گناہ ہے. کیونکہ اگر آپ کرتے غلط ہے, آپ ریپ کرتے غلط ہے, لیکن آپ اس انسان کو چوٹ پہنچا رہے. آپ اگر قتل کرتے غلط کرتے, لیکن اگر مورتی پوجا کرتے تو اس خالق کے نافرمان ہیں, اس خالق کو گالی دینے سے فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اگر آپ اس خالق کو گالی دیں گے تو اس کے احکامات پہ کیسے عمل کریں گے؟ آپ اس کے بتائے راستے پہ بھی نہیں چلیں گے, آپ کا نقصان ہوگا. تو آپ کے نقصان کو روکنے کے لیے خدا کہتا ہے کہ مورتی پوجا مت کرو. کہ مورتی پوجا کریں گے تو آپ اس کے جو احکامات پہ عمل نہیں کریں گے, آپ کو نقصان ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ اور بھی گناہ کریں گے. اسی لیے مورتی پوجا کرنے والا سب سے زیادہ بہکا ہوا انسان ہے. لیکن اگر آپ غلطی کے لیے معافی مانگتے ہیں اور کہیں گے کہ اگلی بار نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مورتی پوجا میں مانتے بھائی صاحب؟ جی مانتے ہیں. کیوں, آپ کو لگتا نہیں غلط ہے؟ آپ کیا ہندو ہے؟ جی. آپ کے مذہبی کتاب میں لکھا ہے, چھندوں کے اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 ادھیائے نمبر 2 شلوک نمبر 1, ایکم ایودتیم, خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لکھا ہے ستا ستا اپنشد میں ادھیائے نمبر 6 منترا نمبر 9, ناچس کسی جنیتا نہ چدیپا. اس ایشور, اس بھگوان کا کوئی رب نہیں, اس کے کوئی والدین نہیں. لکھا ہے ستا ستا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 منترا نمبر 19 میں, نہ تسیہ پرتیما استی. اس ایشور, اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی بت نہیں. لکھا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں منترا نمبر 3 میں, نہ تسیہ پرتیما استی. اس ایشور, اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں. تو صاف طور پہ کئی جگہ آپ ہندو کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے. تو کیوں آپ مورتی پوجا کرتے بھائی صاحب؟ جی اس بارے میں مجھے صحیح تعلیم نہیں ہے, مجھے تھوڑا وقت چاہیے. میں اتنے حوالے دے رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں پھینکتے جا رہا ہوں. حوالے کے حوالے دے رہا ہوں, آپ نوٹ کیجئے. جی آپ لائبریری میں جائیے, آپ کو وید نہیں ملتا ہے تو ہماری لائبریری میں جاؤ, اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن. ہمارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں آپ کو وید کا ترجمہ ملے گا, مہابھارت کا ترجمہ ملے گا, بھگوت گیتا کے کم از کم 30 ترجمے ملیں گے, بائبل ملے گا, بائبل کا ترجمہ ملے گا, قرآن کا ترجمہ ملے گا, حدیث کا ترجمہ ملے گا. میں نہیں جانتا ہوں کہیں بھی ہندوستان میں اتنے مذہبی کتاب کا ترجمہ موجود ہے. اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں فری لائبریری, ایئر کنڈیشن میں بیٹھو, فری پڑھو. انشاءاللہ آپ کو چائے پانی بھی دوں گا میں. چائے پانی رشوت نہیں ہے, تو آپ ٹھنڈے دماغ سے, کبھی ٹھنڈا دوں گا کبھی چائے پانی, تو آپ اچھے دماغ سے ریسرچ کیجئے. ہمارے پاس کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے, آپ کیا جاننا چاہتے ہیں وید کے بعد بٹن دباؤ ملیں گا آپ کو. کدھر لکھا ہے مورتی پوجا حرام ہے؟ بٹن دباؤ کمپیوٹر میں نکلیں گا باہر. وید کے کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے, بائبل کے کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے, قرآن کے کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے, حدیث کے. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ریسرچ کیجئے کہ خدا ایک ہے, ریسرچ کیجئے کہ مورتی پوجا غلط ہے, ریسرچ کیجئے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو حق جلدی ملیں تاکہ آپ اس دنیا اور آخرت میں سفلتا پائے.